قربانی اپنی طرف سے بھی کریں اور اپنے بزرگوں کی طرف سے جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور خاص طور پر ہم میں سب سے زیادہ جو احسان ہم پر ہوا ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے ہم پر اس امت پر ہوا ہے۔ میرے کملی والے آقا نے اپنی طرف سے امت کی طرف سے قربانی کی تھی، پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی میرے آقا نے کی تھی۔ آج امت کا بھی حق بنتا ہے کہ جن کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ اگر ایک آدھ حصہ 30 35 40 50 ہزار روپے سال کے بعد اگر حضور کے نام پر دے دیا جائے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے ہمارے تصورات سے بھی باہر ہے۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ کہیں پر انویسٹمنٹ کریں ہمیں ماہانہ کتنی آمدن آئے گی، آخرت کے لیے بھی سوچیں اگر حضور کے نام کی ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ کمی والے آقا کی ذات کتنی آبا و اجداد کے لیے کرے۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور امام ترمذی نے بھی اسے نقل فرمایا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ 2 انبوں کی قربانی کرتے تھے۔ فقلت ما ھذا، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، راوی کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ علی میرے بعد تم میری طرف سے قربانی کرنا۔ وہ فرماتے فانا اضحی عنہ، اور ترمذی کی روایت کے الفاظ آتے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا امرانی، کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا علی مجھے حکم دیا تھا کہ تو نے ہمیشہ میری طرف سے قربانی کرنی ہے۔ اسی حدیث کو دلیل بنا کر بلکہ امام ترمذی نے باب یہی باندھا ہے کہ اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرے تو اہل علم نے اسی حدیث کی بنیاد پر یہ لکھا ہے، یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے تو اپنے بزرگوں کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں وہ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے، پہلے اپنی واجب کر کے۔ یہ یاد رکھیں کہ اب یہ نہیں بندہ پہلے اپنی واجب چھوڑے، پہلے اپنے واجب ہے، اپنا واجب اتارنے کے بعد اگر استطاعت ہے تو وہ ان کی طرف سے بھی کرے، اور اگر مزید استطاعت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کرے۔ تو اس اعتبار سے بندہ ایک ہے ثواب میں شرکت، ثواب میں تو بندہ واجب قربانی کر کے بھی سب کو ثواب میں شامل کر سکتا ہے، ایک ہے قربانی میں شرکت۔ جب بزرگوں کی طرف سے کسی کے سالے ثواب کی طرف سے قربانی کی جائے گی، اب اس قربانی کا گوشت صرف فقراء کے لیے مستحق ہوں گے، وہ صرف خیرات کی جائے گی۔ جو اپنے لیے قربانی ہے واجب اس کی بندہ اپنی بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن اس قربانی میں جب بندہ بزرگوں کی اصالہ ثواب کے لیے کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف خیرات کی جائے گی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ بِأَمْرِ الْمَيِّتِ لَا يَأْكُلُ مِنْهَا، جو میت کے لیے قربانی بندہ کرتا ہے اس سے خود گوشت نہ کھایا جائے۔